اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَئِن ہم نے کل پڑھا، یہ لام اس کو آپ قسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لام لازم بھی کہہ سکتے ہیں، یقیناً کے معنی میں آئے گا، اور ان یعنی بہت پختہ کر کے بات ہے کہ اگر اخرنا، قرآن میں دو ہی مادوں سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، باب تفعیل اور باب استفعال۔ اخرا یؤخر تاخیرا، تاخیر کا کیا معنی ہے؟ اخرا یؤخر، کسی کو پیچھے، وقت کے اعتبار سے کسی کو پیچھے کر دینا، یعنی میں نے فلاں کام جو ہے وہ مؤخر پیچھے کر دیا، یعنی کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرا معاملہ مؤخر کر دیا۔ اخر یؤخر، کسی کا معاملہ وقت کے اعتبار سے پیچھے کرنا، اخرا اس نے پیچھے کیا، اخرا دو اور اخرو سب، یہ کون سا صیغہ نظر آ رہا ہے؟ یہ صیغہ نظر آ رہا ہے چودواں آخری صیغہ، اخرا، اخرا، اخرو، اخرت، اخرتا، اخرنت، اخرتا، اخرتما، اخرتم، اخرتی، اخرتما، اخرتنا، اخرتو میں نے پیچھے کیا، اور اخرنا ہم نے پیچھے کیا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، 14واں صیغہ، اگر ہم پیچھے کر دیں، اچھا باب استفعال سے آیا ہے، کیا ہے؟ استاخرا یستاخر، استیخارا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا خود، یعنی کہ یہ لازم کے مفہوم میں ہے، خود پیچھے ہونا، وقت کے اعتبار سے خود پیچھے ہونا، اور اخرا یؤخر، کسی اور کو وقت کے اعتبار سے پیچھے کرنا۔ یہ بھی قرآن حکیم میں ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اجل کسی کی آ جاتی ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یستأخرون وہ پیچھے نہیں ہو سکتے، ایک ساعت بھی، ایک سیکنڈ بھی پیچھے، خود پیچھے نہیں، اس وقت کے اعتبار سے پیچھے نہیں جا سکتے، وقت آتا ہے بس مر گیا۔ اگر کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ہم پیچھے کر دیں۔ ویسے اخرنا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پیچھے کیا، ہم نے پیچھے کیا۔ اچھا اب یہ اخرنا، نا اس میں فاعل کیا ہے؟ فاعل ہم، نا، ہم نے فاعل ہے، اس میں پیچھے کرنا فعل۔ اب اس کا مفعول دیکھ لیتے ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے؟ العذاب، اگر ہم پیچھے کر دیں العذاب، عذاب، اب کتنے متعلق کے فعل آ گئے؟ ان حرف جر ہے اور الا حرف جر ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ متعلق کے فعل ہیں۔ اگر ہم پیچھے کر دیں عذاب کو انہم، جن سے پیچھے کیا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ان کا معاملہ آتا ہے۔ ان کا مطلب سے، ہم، ان سے، یعنی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اب یہ جو میم پہ پیش ہے یہ آگے ملانے کے لیے آئی، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم پیچھے کر دیں، مؤخر کر دیں، ٹال دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب کو، مؤخر کرنے کا معنی کیا ہے کہ عذاب تو آ گیا، وقت آ گیا، عذاب کا عذاب آ چکا ہے، لیکن ہم نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا ٹال دیں، الہ کی طرف یا تک۔
امتن کسی بھی کو یہ اما یا امو اب اصل میں مطلب ہے مقصد، دین کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے امت۔ اب اس مقصد دین کے اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک اس مقصد پر عمل کرنے والے، امت ان کا پہلے مطلب کیا ہے جی؟ عمل کرنا، اس مقصد پر، دین پر، ایک مقصد پر عمل کرنے والے لوگوں کو کیا کہہ دیا گیا؟ امت۔ دوسرا مفہوم یہ کہہ دیا گیا کہ اس دین عمل کرنے کا یا دین کی تربیت کا عرصہ، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر آ گئے۔ کبھی امت آ جاتا ہے لوگوں کے اعتبار سے اور کبھی آ جاتا ہے مدت کے اعتبار سے، عرصے کے اعتبار سے، یعنی وہ جو تربیت کا عرصہ ہے، عمل کرنے کا عرصہ ہے، کبھی اس کے لیے امت آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے عمل کرنے والے لوگوں کے اعتبار سے۔ اصل میں حمزہ میم، میم کا معنی مفہوم کیا ہے؟ مقصد، ارادہ، آدمی کیا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ امت کس معنی میں آیا ہے؟ عرصے کے معنی میں۔ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو الی امتن، ایک عرصہ یا ایک وقت تک، لیکن امتن معدودتن یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ عرصہ کیا ہے؟ موصوف۔ اس کی صفت کیا ہے؟ محدود۔ نظر ہی آ رہا ہے نا جی، عین دال دال تینوں نظر آ رہے ہیں سامنے۔ عین دال واو کا معنی کیا نکلتا ہے؟ دشمنی۔ اچھا، معدودہ، عددہ یا عددو، یہ کیا بنا جی؟ عدہ یا عدو یا عدو، گننا، عدہ یا عدو، گننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر عاددن سے عادن، اور مفعول کیا ہوگا؟ یہ گننے والا ہے اور مفعول کیا ہے؟ میم، اے، عین، واو، لام، مفعول۔ اب میم اور واو تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، اور عین، دال، دال، معدود، معدود ایسی چیز جس کو گنا جائے، نہیں گنی ہوئی چیز، ٹھیک ہے جی، معدود گنا ہوا، ایسی چیز جو گنی ہوئی ہو، جس کو گن لیا گیا ہو، معدود ہے۔ کہ معدود سچ معدود ہے فلاں چیز، کہتے ہیں جی فلاں چیز کی یہ آفر محدود، ایک تو محدود ہے نا، محدود، ایک ہے معدود۔ معدود کا مطلب ہے گنا ہوا، پہلے سے طے 10 دن 15 دن یہ وہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور محدود کیا ہے؟ جس کی ایک ڈیڈ لائن مقرر ہو، 31 تاریخ تک ہے جی، بس ختم، آگے چھٹی۔ تو معدودہ، کیونکہ امتن کیا ہے؟ نظر آ رہی ہے، گولتے کیا چیز ہے؟ مؤنث ہے، تو یہ معدودہ تینوں، کیونکہ جو مرکب توصیفی ہے صرف جو ہے وہ موصوف کے بالکل مطابقت میں آتی ہے۔ تو ایک مدت امت معدودہ، مدت مقررہ یا گنے ہوئے وقت، گنے چنے وقت کے لیے ایک، یعنی محدود مدت، معدود گنی ہوئی مقررہ مدت تک۔ اسی کو دوسری زبان میں کہتے ہیں اجل مسمى کہہ دیتے ہیں، یہی معنی آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان لوگوں سے ایک محدود گنی ہوئی مدت تک کے لیے وہ عذاب کو ہم اس کو پیچھے ڈال دیں، اگر ڈال دیں تو اب یہ ایک بات آئی، ایک شرط آئی، قسمیہ طور پہ ایک بات کی گئی، تو اب جواب آنے لگا۔ اگر ہم
ان سے ایک مدت کے لیے اس کو ٹال دیں تو وہ کیا کہیں گے؟ یعنی عذاب آ جانا تھا، ٹل گیا، عذاب پیچھے چلا گیا۔ لَيَقُولُنَّ، کسی بھی بات کو مؤکد کرنا، تاکیدی کرنا، زور دینا، عربی میں اس سے بڑا کوئی اسلوب نہیں۔ پہلے لام لگائیں گے، آخر میں نون ثقیلہ۔ اس کا مطلب کہ اس بات نے تو لازمی ہی ہونا ہی ہونا ہے، یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اقتلو ساقتلو، میں تمہیں قتل کروں گا، سختی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کہے لاقتلن، اب یہ کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہی کرنا ہے، کوئی دنیا کے چانس ہے نہیں کہ بندہ رہے، یہ تاکید وقت کرنے کے لیے اسلوب ہے۔ یقولو، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی آیت کے اندر آیا تھا کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے تو کیا آیا تھا؟ لَيَقُولَنَّ، لفظ یہی تھا، لیکن وہاں پہ لام پہ کیا تھا؟ زبر۔ میں نے کیا کہا ہے؟ زبر کس چیز کی علامت؟ واحد کی۔ یقولا کی علامت ہے، یقولو کی علامت ہے کہ وہ ایک کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ، ایک نے کہا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ پیش کس چیز کی علامت ہے کہ در حقیقت یہ کیا تھا؟ یقولون، وہ سب کہتے ہیں۔ لا یقولن، یقیناً وہ سب کہیں گے۔ بڑی پکی قسمیہ، میں نے کہا یہ قسمیہ علام ہے، قسم کی بات ہے، قسم سے وہ لازماً یہ بات کہیں گے اگر وہ ٹل جائے۔ ما یابسہ، کیا معنی ہے؟ ما استفہامیہ ہے، یحبسہ، حبسہ یحبسہ، ہاں بے سین۔ ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا جو آپ حساب کی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ فلاں آدمی نے آپ کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ حبسہ یحبسہ کا مطلب ہے کسی کو روک لینا۔ اگر ہم ان کا معاملہ مؤخر کر دیں، عذاب نہ آئے، تو وہ لازماً یہ کہیں گے ما، کس چیز نے؟ یحبسہ، یہ یا جو ہے نا، یہ جو یا ہے یہ اس ما کے ساتھ ہے، یہ کس چیز نے؟ یحبسہ، وہ روکتا ہے۔ کس چیز نے روکتی ہے؟ ما یحبسہ، یحبسہ، روکا ہوا ہے، اس کو، یہ ہو کی ضمیر کدھر چلی گئی؟ عذاب کی طرف۔ یعنی ما یابسہ، کون روک رہا ہے؟ روکا ہوا نہیں ہے، کون روک رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ مَا یابسہ، اور اس عذاب کو کس نے روکا ہوا؟ لے آؤ۔ یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ عذاب ٹل گیا، یہ کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے لگا تھا، تو مصیبت پڑنے لگی تھی۔ اب جنگ آئے، پاکستان انڈیا کی جنگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنگ کی خواہش ہے نہ کرو، لیکن پڑ جائے تو بھاگو، آگے جائے تو آپ کھڑے رہو۔ لیکن یہ کہا کہ ڈرامے بنانے شروع کرو، یا جیت گئے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ناچنا گانا شروع کرو، شکرانہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور مزید اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کس نے روکا ہوا جی؟ تو ہر پل اللہ تعالیٰ کی قدرت، میں نے پچھلی آیت میں بھی بتایا تھا، سارا معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے۔ تو یہ جنگیں شنگیں، طاقت، فتح، شکست ساری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ چاہے تو 313 سے 1000 کو مروا دے، اور اللہ چاہے تو اتنے بڑے لشکر کو چھوٹے سے لشکر سے مروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے تو کافر ہی شکست کھائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کھولیں تو بنی اسرائیل کون تھے؟ مسلمان تھے۔ مارنے والا نیبوکڈنیزر
عراقی کافر مشرق ہی مر گیا، کافر ہی مرا، ساری فوج کفر پہ مر گئی، لیکن اللہ نے ان کافروں کو کہا مارو مسلمانوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے اٹھائے، جا کے کہا مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بغاوت پہ اتر آئی تھی وہ مسلمان کو۔ تو مسلمان جب بغاوت پہ اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انتہائی کسی گھٹیا قسم کی قوم کو لا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے کہ مارو، تو توبہ کرنی چاہیے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَابِسُهُ، کس چیز نے روک رکھا ہے؟ الا حرف تنبیہ، خبردار سن لو، یوم یاتیہم، یوم ظرف، اس دن، یاتیہم حمزہ تا یا، عطا یاتی آنا، عطا یاتی آنا، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، جس دن، یاتی وہ آئے گا۔ اب اس کے ساتھ یاتی کے ساتھ مفعول کیا ہے؟ ہم، ان کے ساتھ کیا چیز آئے گی جی؟ عذاب۔ اب یہ ساری باتیں عذاب کی ہو رہی۔ یہ ما یا بسہو میں ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ عذاب کی طرف۔ الا یوم یاتیہم، جب آئے گا وہ ان کے پاس، وہ کون؟ عذاب۔ یوم جس دن، جس دن قیامت نہیں، دنیا میں بھی اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو جس دن عذاب آ جائے گا، مثلا جو مکے کے سردار سے کس دن عذاب آیا ان پہ؟ غزوہ بدر والے، کوئی آگے پیچھے ہوا مسئلہ؟ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی مکے والے وہاں نہیں پہنچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ آپ نے اپنے صفحے یہ وہ ترتیب دے رہی ساری، اور صحابہ کے ساتھ جا کے آپ نے ان کے آنے سے پہلے ہی بتایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، ساری جگہ بتا دی، پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ادھر جاؤ گے تو فتح، ادھر جاؤ گے تو فتح۔ اب یاد کر، تو جس دن عذاب آ جائے گا، لیسا، لیسا عام طور پر اسم کی نفی کے لیے، اسم کی، فعل کے لیے نہیں، اسم کی نفی کے لیے۔ لیسا نہیں ہے، لیسا کا ایک اسم ہوتا ہے اور لیسا کی ایک خبر ہوتی ہے، جیسے کانا ہے نا، کانا، کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں۔ لیسا کا بھی اسم اور خبر رفع اور نصب میں ہوتے ہیں۔ تو لیسا مصروفن، تو یہ مصروفن ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہ لیسا کی خبر ہے۔ تو لیسا نہیں ہے، کیا نہیں ہے جی؟ عذاب، عذاب اس کا اسم ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیسا نہیں ہے، یعنی وہ عذاب جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مصروفن، مصروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرفا یصرف، پھیرنا، ہٹا دینا، پھیر دینا۔ تصریف، تصریف الریا، پھیر پھیر کے عوام بولا۔ تصریف الآیات، آیتوں کو بدل بدل کے پھیر پھیر کے لانا، پھیر دینا۔ صرف یصرف، پھیرنے والے کو کیا کہیں گے؟ صارف، فاعل کے وزن پر، صارف، پھیرنے والا، اور جس کو پھیرا گیا ہو مفعول ان کے وزن پر مصروف، جس کی توجہ پھری ہوئی ہو، آپ کی طرف نہ ہو، ہٹی ہوئی توجہ۔ یہ فلاں بندہ مصروف ہے، مصروف ہے کہ وہ ہماری طرف نہیں ہے، کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، پھر ہوا پہلے اس طرف ہٹا ہوا ہے اپنے کام میں۔ تو جو مصروف نہیں ہے وہ بات کر سکتے۔ تو مصروفن جو چیز پھرنے والی ہو،
جس کو پھیرا جاتا ہے جس چیز کو وہ مصروف. تو یہ کیونکہ اس کی خبر ہے لیسا کی، اس وجہ سے یہ حالت ہے نصب میں آ گئی. لیسا مصروفاً نہیں ہے پھرنے والا، پھرنے والا، ٹلنے والا. چلنے والا ٹھیک ہے. انہم کون ان سے ہم سی یعنی جس دن عذاب آئے گا نا اس دن ان سے پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اس دن عذاب آ گیا نا تو پھر انہوں نے نہیں پتا کرنا ہاں جی کس چیز نے روکا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. حاقہ فعل ہو گیا، ما كانوا به يستهزئون فاعل ہو. ہم اس کا بہم، وہ حاقہ کے ساتھ با جو ہے یہ لگی ہے، ورنہ یہ مفعول ہوتا، لیکن اب با کی وجہ سے آپ کو اس کو متعلق کی طرف لے کے چلے جائیں. فعل اور فاعل کس چیز نے حاقہ کا کیا معنی ہے؟ حاقہ یہی کسی کو گھیرے میں لے لینا. تو حاقہ اس نے گھیرے میں لیا، فعل ماضی. حاقہ اس نے گھیر لیا. جس کو گھیر لیتے ہیں نا، جس کو، وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. کس کو گھیرا ہے؟ کس کو گھیرا ہے؟ بہم، ان سب. وحاق بہم یعنی سابقہ انبیاء کی باتیں چلی آ رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں آلریڈی یہ باتیں طے ہو چکی، یعنی وہ گھیر لے گا، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا ٹلے گا نہیں. جب ٹلتا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس نے گھیر لیا ہے ان سب کو. حاق بہم، اس نے گھیر لیا ہے. کس نے گھیرا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، یعنی وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، اب بھاگنے کے ان کے پاس کوئی چانس نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ما یابسو، کس نے روک رکھا، آئے ذرا دیکھتے ہیں کون ہے، کیسا ہے. اس کو گھیرے میں لے لیا ہے. کس چیز نے؟ ما جو کچھ، ما موصولہ، یا جس کو، چیز کا، جس چیز کا. کانوں کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں. جی مزاق. کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے جی؟ ہوتا کیا معنی دیتا ہے؟ ہونا. ہونا. کانا فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو معنی کیا دیتا ہے؟ فیوچر کا. ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے. کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے کہ یہ کام مسلسل ہوتا آ رہا ہے. اچھا یہ دودھ سے پانی شروع تو پا رہے ہیں. ہاں جی. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ یہ گجرہان گیا تھا تو فعل ماضی لگے گا. یہ تو اسی دکان سے دودھ خریدتا آ رہا ہے. یہ تو خریدتا رہا، یوز ٹو، ایک چیز چلی آ رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے، اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں. یہ جھوٹ بولتا آ رہا ہے، یہ حرام کھاتا آ رہا ہے. تو جب ماضی استمراری آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی پریکٹس ہے. کوئی بات رہ گئی؟ ایک دفعہ غلطی، 2 دفعہ، 4 دفعہ. اب یہ اس عمل پہ دوام ہے اس کا. یہ نماز پڑھتا آ رہا ہے. کانوا یستہزئون ماضی استمراری. استہزاء کرتے چلے آ رہے ہیں. کرتے چلے آ رہے ہیں. جس چیز کا مذاق بناتے آ رہے ہیں. مذاق بنانا کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضوفن کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. مذاق کرنا، ٹھٹھا مارنا.
استہزاء کا لفظی مطلب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے جگت. جگت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جگتے مارنی، یعنی کام سنجیدہ ہے اس پہ جگتے مارے، عذاب پہ جگتے مار رہے ہیں. ایک جگت آگے نہیں، دوسری آگے، دوسری سے تیسری آگے، تیسری سے چوتھی آگے. وہ جس چیز کی طرف سنجیدگی دکھانی تھی اس کا مذاق اڑانا. استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا. کانوا یستہزئون، ماضی استمراری، مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. ما کانو، ما جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھی، یہ با جو ہے استہزاء کے ساتھ ہے، اور ہی کی ضمیر پھر عذاب کی طرف چلی گئی. یعنی ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا وہ، یہ ہا جو ہے نا واپس ما کی طرف ہی جائے گا تو وہ عذاب ہی ہے. ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اس نے ان کو گھیر لیا ہے. اب وہ آ گیا ان کے چاروں طرف، لیکن ان کو ابھی اس چیز کی خبر نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ مذاق جو ہے یہ ان کو کتنا مہنگا پڑنے والا ہے. تو چلے جی پڑھ لیتے ہیں اس میں. وَلَا إِن پڑھیں گے، وَلَا إِن پڑھیں گے. کیوں؟ آگے ہلکی آگے. وَلَا إِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ. ان پڑھیں گے یا ان؟ کیوں؟ ہلکی آ گیا. عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ. تن پڑھیں گے یا تم؟ کس قاعدے کے تحت؟ یرملون کے. امتن کے اندر نون تھا، نون کے بعد میم آیا تو نون اڑ کے میم آ گیا سامنے. یرملون کا قاعدہ. امت معدودۃ، تل معدودہ، اصل میں تھا معدودہ تن، آگے لام آ گیا. نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون پڑھتے ہیں یا لام پڑھتے ہیں. معدودۃ لیقولن ما يحبسه الا یوم یأتیہم. یأتیہم نہیں پڑھنا، حمزے کا اس میں آنا چاہیے. یأتیہم لیسا مصروفاً یا فن آگے آئین آ گیا ہلکی. مصروفاً عنہم وحاق بہم ما. میم کو کھینچنا ہے. کتنی میمیں ہیں؟ دو. بہم کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ میم ہی ہے نا جی. دو تین میم آ گئی، تین ہو گئی. بہم ما کانوا بہ یستہزئون. صدق اللہ العظیم.